بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پوری محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری۔ اے بنی آدم تحقیق اسی نازل کیتا ہے تھوڑے تے لباس تاکہ تسی اپنے ستر نو کج سکو اپنے جسم نو ڈھانپ سکو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی دا لباس جیڑا ہے تواڈے واسطے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، اے اللہ دی طرفوں تواڈے واسطے نشانی ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ تسی نصیحت پکڑو۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی
اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا، قیامت کے دن اس کلے حکمران کی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صاحبوں اور ساتھیوں، پچھلا جمعہ پانی پلان دی عظمت تے، پچھلا جمعہ کھانے دی عظمت تے، مساکین اور غرباء لوگاں نو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آج دا جمعہ ہے کہ کسے نو مسکین نو لباس پہنانا کپڑے دینا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ میں بڑی محنت اور کوشش اور کاوش دے نال تساں احباب دے سامنے جس مضمون نو بھی لے کے حاضر ہونا، میری کوشش ہوتی ہے کہ اول تو اینڈ تک میں اپنے مضمون دے دائرے چ رہ کے گفتگو کراں۔ تھوڑا کام ہے کہ سن کے وہ تے عمل بھی کرنا ہے، جھولیاں جھاڑ کے تو ٹر نہ جایا کرو۔ وقتی طور تے اثر ہویا تے بعد پھر وہ جویں ایک ٹیچر سی، انہیں ایک بچے نو پوچھا بیٹے اللہ نے دو کان کادے واسطے بنائے؟ وہ بچہ کہنے لگا استاد جی ایک سنن واسطے دوسرا کڈن واسطے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث دے انہاں پھلاں نو ضائع نہ کریا کرو، اور تھوڑا حق اور رائٹ بنتا ہے کہ اپنے نال ایک دو ساتھی ہر جمعے چ لے کے آیا کرو، کیونکہ ساڈے اس مرکز دے قریب اتنی بڑی جماعت تے ہے نہیں۔ اللہ تعالی تھوڑے ساریاں دا آنا، میریاں ماواں بہناں دا آنا، میرا سرانا، تسا احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت کو ذریعہ نجات بنائے۔ میں سورۃ الاعراف دی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی تھی۔ اللہ دے نے اے بنی آدم اسی تھوڑے جسم نو ٹانپن واسطے، تھوڑے سطر نو کجن واسطے لباس اتارے ہے، اور لباس کے اندر ہی انسان کی زینت ہے۔ اچھا لباس جڑا ہے یہ بندے دی پہچان ہے۔ بندے کو مال ہوئے، دولت ہوئے، چہل پہل ہوئے، تو پھر وہ پاٹے پرانے کپڑے پائی پھرے جی یہ سادگی ہے، یہ کدھر دی سادگی؟ لا اج کل یا پینٹا پہن دا لباس آیا، یہ بھی لباس ہے نا کہ پینٹ جڑی جہدے وچ انسان دی ہر چیز ننگی ہون نہیں ہوندی۔ ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا جی پینٹ پا کے نماز ہو جاتی؟ میں کہا پینٹ والے دی ہو جاتی ہے، جڑے وہ مگر کھلوندے نے انہاں دی نہیں ہوتی، پینٹ والے دی ہو جاتی ہے۔ پینٹ جیڑا ہے پورے جسم نو، ہن تے بندے نے بیویاں بھی پینٹاں پائیاں ہوندیاں، اتنا تنگ لباس نہیں پانا چاہیے کہ جدے اندر تھوڑے جسم دا ایک ایک حصہ نظر آئے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے لباس دے پہنن تو عورتاں نو منع فرمایا۔
دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آیا, انہیں ویکھیا بڑا مال ہے انہیں کو, کاروبار بھی بڑا ہے, تاجر آدمی, لیکن انہیں بدن دے کپڑے پائے, ایتھوں پھٹے, کوئی ٹانگے لگے, کوئی ادھر لگے. آپ نے فرمایا کہ یہ بھائی اللہ رسول سادگی, فرمایا کہ سادگی ہے, تیرا مال تیرے بدن تو ظاہر ہونا چاہیے. تیرا جڑا مال ہے نا وہ تیرے بدن تو بھی ظاہر ہونا چاہیے. لباس پہنتے اچھا پہن, کپڑے اچھے پہنے کر. حاجی رمضان صاحب تسی موبائل نو چھڈ دیو تے ادھر میرے ہل جمعے میرے ہل دھیان رکھو, ادھر اگے آئیو. تھی میرا جمعے بھی موبائل ہی ویلے رہتے ہو, فون کتوں ہونا کہ والے تو بھی باغ رہی ادھر آ, تھی پیچھے بیٹھے ہو. جمعہ جڑا ہے نا یہ ہمارا سراپا گوشت بن کے سننا چاہیے. جمعہ ایک بڑا اہم خطبہ ہے, عام جلسیاں دی بنسبت جمعہ جڑا ہے بڑا اہم ہوتا ہے. یہ دے اندر سابقہ تنکا پھڑ کے بھی دورہ کرنا جمعے دا عمل اجر جڑا ہے وہ ضائع ہو جائے. بڑی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال ذرا سماعت فرمائی. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی نو فرمایا کہ تیرا مال تیرے جسم تو ظاہر ہونا چاہیے, تو کپڑا اچھا پہننا, زیب و زینت والا پہننا, یہ دے اندر جسم دی زیب و زینت ظاہر ہوتی ہے. اور کپڑا رب نے بنایا ہی ساڈے جسم نو کجن واسطے. حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے جدو آسمان تو اتاریا نا زمین تے نال ہی اللہ نے لباس بھی نازل کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے نا, اللہ فرماتے نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. فرمایا اے بنی آدم اسی تھوڑے تے نازل کیتا ہے لباس نو تاکہ تسی اپنے جسماں دے سطر نو اپنے جسماں دے ننگ نو کج سکو. اور تقوی دا لباس سب تو بہتر ہے, یہی تھوڑے واسطے بہتر ہے. اور یہ ساریاں اللہ دیاں نشانیاں نے تاکہ تسی نصیحت پکڑو. اگلی جڑی آیت ہے اللہ پاک فرماندے نے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَن تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. حضرت آدم علیہ السلام جنت دے اندر رہ رہے نے, جنتیاں نعمتاں کھا رہے نے, جنتیاں نعمتاں اور جنت دے اندر عیش و عشرت دی زندگی بسر پہ کردے نے. شیطان جیڑا ہے یہ آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو تے آن کے بابا جی آدم علیہ السلام نو ورگلا دیندا ہے. فرمایا آدم علیہ السلام نو کہندا ہے قسماں چک چک کے شیطان نے ورگلایا ہے. قرآن کہندا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ شیطان نے بابا جی آدم نو ورگلایا، قسماں چک لیاں، قسماں کھا لیاں، قسماں چک کے آندا ہے بابا جی نو اللہ نے کہا اے پھل تے نیڑے نہیں جانا، ولا تقرب هذه الشجرہ، اس باغ دے نیڑے نہیں جانا۔ تے ایک حضرت آدم علیہ السلام نو شیطان نے ورگلایا، انہیں کیا نہیں، اللہ نے کہا دا پھل کھانا ہے۔ نبی آدم علیہ السلام نے شیطان دیاں قسماں سے اعتبار کر لیا ہے، جو پھل کھا لیا ہے۔ اللہ نے جنت جو کر دیتا ہے تے جسم دے کپڑے اتار دیتے نے، تے قرآن کی کہندا پیا انہیں فتنے دے اندر ڈال دیتا ہے شیطان نے، کتے تسی بھی فتنے چ مبتلا نہ ہو جایا جے جس طرح تواڈے بابے آدم نو شیطان نے ڈال دیتا سی۔ اللہ پاک نے انہاں دے کپڑے اتر گئے، بدن تو ننگا کر دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تے اماں جی حوا نو بدن تو ننگا کر کے جنت دے وچوں نکال دیتا جاندا ہے۔ تے اللہ پاک دا قرآن پیا کہندا ہے، اللہ فرماندے نے کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ 40 سال تک میرے تھوڑے مائی باپ جنت جو باہر رہے، درختاں دے پتیاں دے نال اپنا جسم کج دے نے، پتہ لگدا ہے لباس بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ تے جس بندے دے جسم دے دل دوالے لباس نہیں، قرآن کی کہندا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وہ بندہ فاحش ہے، وہ بندہ جیڑا لباس تو خالی ہے، جدا بدن لباس دے اندر ٹکھیا نہیں، یا اس قسم دا لباس پایا جدے وچوں دا ایک ایک لباس یعنی جسم دا ایک ایک انگ نظر آوندا ہے، تے اونوں کہنے آ نا بھئی اپنا لباس درست کر، تے او گواندے نے قالوا وجدنا علیہا آباءنا، ساڈے وڈیرے وی جڑے سن ایویں دے لباس پاندے سن۔ اہی پانے آدھے کیے ساڑے بڑے بھی بیڑے نو شہری رہے نے، لہوری رہے نے، وہ بھی ایویں نہیں پاندے سن۔ لیکن قرآن آندا ہے اللہ نے تھانوں ایدا حکم دیتا نہیں، لباس اپنے بدن تے او پاؤ جڑا تھوڑے بدن نو کجے، کیونکہ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تھانوں بے حیائی دا حکم دیندے، بولو دیندے نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تسی ایک کہندے ہو جو کر دے ہو اللہ انہوں جاندے نہیں، جاندے نے جو تسی کر دے ہو، تھانوں علم نہیں، اللہ نو تھوڑا ایک ایک علم ہے۔ تے جدو پہلے ہوندے سن نا اسلام تو پہلے لوگ بیت اللہ دا طواف ننگے ہی کر دے ہوندے، مشرکین مکہ ننگے ہی طواف کر دے سر بیت اللہ دا، تے اللہ پاک نے پھر انہاں واسطے بھی اتاری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم خذوا زینتکم، اپنی زینت نو پکڑو، عند کل مسجد، جدوں بھی مسجد دے اندر آؤ سونے کپڑے پا کے آیا کرو،
جدوں بھی مسجد دے اندر آؤ ستھرا لباس پا کے آیا کرو، جدوں بھی مسجد دے اندر آؤ خوشبو لگا کے آیا کرو، اللہ اللہ زیب و زینت کر کے اللہ دے نے میرے گھر چونے۔ یہ نہیں کہ ڈنگراں نوں پٹھا پاندا کہ گوہے دی بو کولوں ہون نہیں ہے۔ کئی بندے اچھا کام کرتے ہیں نا تے کالا لباس ہوندا ہے، کالک لگی ہے، گوڈے گوڈے مسیتے نماز پڑھنا آ جاندے ہیں، اوویں پسینے دی بو ہون ڈئی۔ یہ جس حالت چ مسجد چاہتے ہیں اس حالت چ کدی دنیا کے جج کی عدالت بھی پیش ہو بولیے بندہ پیش ہوتا ہے جدو جج دے سامنے جانا ہے تو بندہ کرنڈی دا کدے بوسکی دا سوٹ پاندا ٹور کڈ کے جاندا جی جج دے سامنے پیش ہونا تے جڑا پوری کائنات تے ججا دا جج ہے اودی عدالت چاون واسطے سانو صفائی ستھرائی دی لوڑ نہیں۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اس واسطے اللہ نے کہا خذو زینتکم، زینت نو پکڑو، صفائی ستھرائی دے نال اللہ دے گھر جایا کرو۔ مشرکین مکہ ننگے بیت اللہ دا طواف کردے سنے بھی ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیتا، فرمایا کلو کھاؤ بھی وشربو پیو بھی ولا تسرفوا فضول خرچیاں نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین، اللہ پاک فضول خرچی کرنے والے انہوں پسند نہیں کردا۔ اے او سی قرآن پاک دے وچوں۔ آئیے انہاں حدیث دی طرف آئیے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی اورین کساہ اللہ من خزر الجنہ، جڑا بندہ کسے مسلمان غریب نو، کسے مسکین نو، کسے بے آسرا نو لباس پہناندا ہے، کپڑے لے کے دیندا ہے، کسے ننگے نو کپڑے پہناندا ہے، کساہ اللہ من خزر الجنہ، قیامت دا دن ہوئے گا اے غریب نو کپڑے لے کے دین والا، غریب نو کپڑے پہنان والا قیامت دا دن ہوئے گا جدو اللہ کو آئے گا اللہ پاک نو سبز رنگ دا حلہ جنت دا پہنان گے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں دنیا دے اندر کسے غریب نو لباس پہنایا ہے، کسے ننگے نو کپڑا پہنایا ہے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماتے نے کساہ اللہ من خزر الجنہ، اللہ پاک نو سبز رنگ دا حلہ جنت دا پہنان گے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، مسلمان نو کپڑا پہنان دا اجر ہور بھی سن لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے نے جاءہ السائل فقال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس دے کول ایک سائل ہوندا ہے، غریب آدمی ہوندا ہے، تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اتشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کیا تو گواہی دینا کہ رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں تے محمد تو علاوہ کائنات دے اندر مصطفیٰ کوئی نہیں؟ یہ تو کی شیپ نکلتی ہے کہ اگر پیسے خرچ کرنے نے تے اگلے بندے نو ویکھو دا عقیدہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اہی اسلام تو آدھی وجہ تو ہی بے نمازہ نو دئی جانے دینے ہیں اے جی آ میرے دوستہ یار جیگروں نے نماز ایک نہ پڑھنی، تھوڑا صدقہ ہوئے کہ جڑا کسے نمازی میں لگے، روزے دار کو دیو، نیک بندے نو دیو۔ تے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی ایسے بندے نو صدقہ دینا ہے، دی وجہ تو دا عقیدہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ جی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بندے نے رات دے نیرے چ نکلیا صدقہ دینے واسطے چور کو دے رہا ہے، سویرے نو پتہ لگا جنوں راتی صدقہ دیتا وہ چور سی، دوجی رات نکلیا تے ایک مالدار نو دے آیا، پھر وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں رات مالدار نو دیا، میں تے غریب نو دین نکلیا۔ ایک رات نکلیا تے ایک بدکارہ تے فحشہ زانیہ عورت نو دیا ہے، بڑا پریشان اللہ دے رسول نو آن کے آندا ہے محبوب جی ہے واقعہ پیش آیا ہے، پہلی رات میں چور نو دے دیتا ہے، دوجی رات ایک مالدار نو دے بیٹھا،
تیجی رات میں فحشا عورت نو دے بیٹھا. اللہ دے رسول فرماندے نے تیرے پیسے اللہ نو اینے پسند آئے نے جڑے چور نو تو صدقہ دیتا ہے انہیں اس دن دی چوری تو توبہ کر لئی ہے. تجھی رات کو مالدار نو دیتا ہے, مال بڑا سی لیکن وہ بندہ بخیل بھی بڑا سی, اللہ دے راج نہیں سی دیندا. مال وہ دیکھو بڑا سی, کئی بندیاں کو مال بڑا ہوندا ہے نا, اپنی حیثیت دے مطابق رب دے راج نہیں دیندے. جنہ انہاں کو مال ہوندا ہے, کاروبار ہوندا ہے, وہ دے مطابق نہیں دیندے. ایدا نام ہی بخل ہے. یہ بھی بخیل سی ہے, مالدار سی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر دی انہیں بخیلی تو توبہ کر لی. انہیں کہا یار ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں رات دے نیرے چی مال دیندے نے, رات دے نیرے چ خرچ کرتے ہیں. تے میرے کو بھی مال بڑا, میں کیوں نہیں خرچ کرتا؟ تے تیسری جڑی بدکارا عورت سی نا, انہیں کہا ایسے لوگ نے جڑے پیسے لے کے بدکاری کرتے ہیں, تے کئی ایسے لوگ نے جڑے کچھ بھی نہیں, کئی جد رات دے نیرے چوسرا ہی دے چھڑتے ہیں. اس اللہ دی بندی نے بدکاری تو توبہ کر لی. اگر تیرا میرا مال ہوئے نا صحیح, جدا مال اللہ کو پسند ہے, لاہور جو گل دھیان نہ سنو, اودا مال اللہ اپنے راہ میں لاتا ہے. یہ مت سوچو کہ مولوی صاحب نے اپیل کی تھی میں پیسے نہیں دیتے. بھئی تینوں رب نے توفیق نہیں دیتی, تیری جیب چ پیسے نے کیوں, تینوں اللہ نے توفیق نہیں دیتی. یہ نہ کیا کرو کہ میں دیتے نہیں, مولوی بڑا کل گیا, مولوی نے بڑا منگیا. نہیں نہیں, کئی ایسے بھی لوگ نے, میں کہ چل کے بخاری کی ایک روایت بیان کر لوں. نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے تو گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے, تو گواہی دینا محمد اللہ دے رسول نے. ایک بندہ کالا نام دوجا سوال کیتا, فرمایا وتصوم رمضان, رمضان دے روزے بھی رکھنا اے جے معیار. عبداللہ بن عباس فرماندے نے وتصوم رمضان, تو رمضان دے روزے بھی رکھنا. آندا کالا نام, جی جی میں روزے بھی رکھنا. عبداللہ بن عباس فرماندے نے کالا سألتا والسائل حق انہو لحق علینا ان تصلکا, ہونے دا حق بندا ہے یہ ساڈے کو سوال کرے تے اسی اے دا حق ادا کریے. ہونے دا حق بندا ساڈے کو سوال کرے. کیوں اللہ نے اللہ نو الہ منتا ہے, نبی نو رسول منتا ہے, رمضان دے روزے بھی رکھنا ہے. ہونے دا حق بندا ہے کہ ساڈے کو سوال کرے, اور ساڈا حق بندا ہے اسی دے سوال نو عطا پورا کریے. ہن سوال تیرا کی ہے؟ آندا عبداللہ جی میرے کپڑے پھٹے نے, میرے بدن دے چفیرے کپڑے کوئی نہیں. عبداللہ جی مینوں کپڑے چاہیے نے. فآتاہ ثوبا ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا کان فی حفظ اللہ ما دام علیہ منہ خرقۃ. سنن ترمذی دی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو میں حدیث سنی سی. آقا علیہ السلام نے فرمایا سی جڑا بندہ کسے مسلمان نو کسے غریب مسکین نو کپڑے دیندا ہے الا کان فی حفظ اللہ, اللہ اس بندے نو ما دام علیہ ہمیشہ واسطے اپنی حفاظت دے اندر لیندے نے. جڑا بندہ غریب نو کپڑے دیندا ہے اللہ اس بندے نو اپنی حفاظت چ لیندا ہے. فرمایا ما دام علیہ منہ خرقۃ, جب تک اس کپڑے دا ایک لوتھڑا, کپڑے دی ایک ٹاکی باقی رہے گی, اللہ اس بندے نو اس کپڑے دا ثواب عطا کردا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جڑے کپڑے دیتے نے نا وہ ایک ٹاکی بھی باقی رہے گی. ٹاکی پھر عربی کے اندر آتے ہیں ٹاکی, ایک ٹاکی بھی جڑا تو غریب نو کپڑا دیتا ہے سوٹ دیتا ہے لے کے, وہ ایک جب تک رہے گی ایک ٹاکی اللہ تینو ثواب عطا کرتا رہے گا. تے ہن اسی
آپ ہی چنگے تو چنگا پانے ہاں کسی غریب نو دینا ہوئے نا تو جڑا کوئی پرانا کوئی سوٹ پیا ہوگا نا گھر دے وچ جنوں آپ دل نہیں کرتا پان تو چلو یہ دے دے اج میں کئی بندے مسیتے چنڈا دے دے انہاں ویکھنا ہوندا پاٹا لوٹ کے لاؤ مسیتے دے اس طرح ہی بول دے اللہ اکبر نہیں نبی قرآن نے کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون او مال اللہ دے راہ چ دیا کرو جنوں تسی خود پسند کرو چنگی چیز رب دے راہ چ دیا کرو جن کپڑا لے کے دینا تے ستھرا لے کے دیا کرو جڑا تسی اپنے بدن واسطے پسند کرتے ہو دوجے نوں بھی پہناؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے نے اپنی اپنی پسند پیش کی تھی جگہ دے پیر نے بھی پسند پیش کی تھی مینوں بیویاں نہ بڑا پیار ہے آقا فرماتے نے مینوں اپنی بیویاں نہ بڑا پیار ہے دوجے نمبر تے مینوں خوشبو بڑی پسند ہے تیجے نمبر تے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے حضرت ابو بکر صدیق بولے سونیا مینوں بھی تینا چیزاں نہ پیار ہے سونیا اکھاں میریاں ہون چہرہ تیرا ہوئے میں تکدا ہی رواں پھر غارے سور سی گود صدیق دیے چہرہ مصطفیٰ دا ہے دیکھو رب نے کیویں پوری کی تھی النظر الی وجہ رسول اللہ فرمایا سونے آنکھاں میریاں ہون چہرہ تھوڑا ہوئے حافظ ابن حضر مکی آندے نے جدوں اللہ دے رسول نے ابو بکر دی کوچ سر رکھیا یفتح القرآن فی الرحل انہیں لگدا ہی جی ریل دے اندر قرآن کھلیا ہے آئیے دوسری گل انفاق مالی علی رسول اللہ سونے مال صدیق دا ہوئے تے پیر تیرے ہون سبحان اللہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے بھئی نبی دی پسند صدیق دی پسند عمر دی پسند پھر عثمان دی پسند پھر علی دی پسند پھر جبریل دی پسند پھر عرش والے خدا دی پسند یہ بھی پورا ٹاپک ہے لیکن چونکہ جمعے دے وچ ہوئی ابو بکر نے مال میرا ہوئے مال اینا نہیں جدوں اسلام قبول کیتا اٹھ دکاناں سب کپڑے دے مکے تے ابو بکر دی سب تو بڑے تاجر کپڑے دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تے جدوں دنیا تو گئے فرنٹ دے اوتے ٹانکے لگے نے 18 اور ٹاٹ والی بات ابو بکر صدیق نے پایا ٹاٹ تے عرش دے رب نو جلال آیا عربی دی کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم لکھیا کہ اللہ نے آسمان تو جبریل نو کیا جبریل جیڑا لباس صدیق نے مدینے چ پایا نا کار دا وہی لباس فرشتیاں کو آ کے تے مدینے چ اتر جاؤ تے جا کے میرے محبوب نو کہے ابو بکر نو میرا سلام دے تے نالے ابو بکر نو کہے کیا تو اس حالت چ میرے تے راضی ہے تے ابو بکر جدو دنیا تو گئے نے ابو بکر آقا علیہ السلام نے کہا ابو بکر جبریل کھڑا تیرے واسطے رب دا سلام لے کے تے اللہ کہہ رہے کہ آپ اس حالت چ میرے تے راضی اور نبی علیہ السلام نے اپیل کی تھی کہ ابو بکر دیوار نہ ہاتھ مار رہے تھے ماں کی عائشہ فرماتی نا ابا جی کی لب دے فرمایا پتہ میں سوئی ٹنگی سی میں چاہنا ہوں سوئی بھی محمد کے قدمہ چ ٹھہر کر مالداروں تاجروں کاروباریوں یہ صدیق ہے ایویں نہیں نبی پاک نے فرمایا کہ جدو کسی نے فائدہ نہیں دیتا ادو مینوں صدیق دے مال نے فائدہ دیا جدو مینوں کسی نہیں منیا تو ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن ابو بکر کی اندر مال میرا ہوئے پیر تیرے ہو سونیا بیٹی میری ہوئے نکاح تیرے ہوئے اللہ نے تیرے گلیں پوریاں کی مال بھی خرچ کیتا بیٹی عائشہ کی دی ہے ابو بکر دی بیوی کی دی ہے نبی دی عمر بولے انہاں اپنی تین حضرت عثمان بولے انہاں تیناں چیزاں چ کے بھی جرا میرا مضمون ہے اللہ دے رسول عثمان دا دل کردا ہے دنیا دے غربا ایک لین دے اندر کھڑے ہون اور بدن تو کھادی ہون حضرت عثمان انہاں سارے غریباں نو کپڑے پہنا
ہائے عثمان کون عثمان جن نے پیغمبر کو زندگی کی کبھی نہ کی تھی جدو بھی اپیل کی تھی نا ہوں تو اسی ایک دفعہ خرچ کر لیے نا تو دوسری دفعہ منگو وہ اگلے دن میں دیتا ہی نہیں لاکھ روپیہ تھی پھر منو آتے ہو ایک وقت چیک جگہ آپ نے فرمایا عثمان تبوک واسطے چندہ چاہیے حضرت عثمان سے سونے 100 اٹھ میں فرمایا اور چاہیے 200 اٹھ میں فرمایا اور چاہیے 300 اٹھ میں بیمار لدیا لدایا سنا نبی علیہ السلام کی ممبر پہ چل گیا ما ذرا عثمان ما عمل بعد عثمان تو آئی تو بات لیکی نہ بھی کرے تو تاویز دی اور میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک کو جگہ پہ عثمان کو 8 مرتبہ چک دیا گیا ہائے 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 رضی اللہ تعالی عنہ لیکن دل دی خواہش ہے کہ اللہ کے رسول غریب ننگے ہون انہاں نوں کپڑا میں پہناواں سبحان اللہ یہ کدی خواہش ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئیے صحیح بخاری دی حدیث سنیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو مزر قبیلے دے کچھ لوگ آندے نے اے بدنا تو ننگے نے انہاں دے جسماں دے دوالے کپڑے نہیں تے مسجد نبوی دے اندر آندے نے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے فامر بلال میرے پیغمبر نے بلال نو حکم دیتا ہے فاذن اذان کہہ دے اذان کہی جاندی ہے واقام تے اقامت بھی بلال کہہ دے فصلا آپ نے نماز پڑھائی ثم خطبہ اللہ دے رسول منبر تے بیٹھ گئے پوری مسجد نبوی پڑھی ہے تے جگاں دے پیر نے سورہ نساء دی پہلی آیت پڑھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین دوجی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون دو ایتاں پڑھتے نے تے جگاں دے پیر نے اپیل کیتی ہے اے تھوڑے بھائی نے بدنا تو ننگے میں انہاں دے کول کپڑے کوئی نہیں تے انہاں نہ تعاون کیتا جائے تے کوئی صحابی اٹھنا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا تصدق رجل من فرمایا کوئی ہے جڑا دینار لے آ کے دے کوئی ہے جے کوئی درم لے آ کے دے کوئی ہے کوئی کپڑے لے آ کے دے کوئی ہے کوئی کھجوراں لے آ کے دے سبحان اللہ میرے پیغمبر دے صحابہ اٹھدے نے کوئی کپڑے لئی آ رہا ہے کوئی درم لئی آ رہا ہے کوئی دینار لئی آ رہا ہے سبحان اللہ ایک صحابی نے اپنی کھجور پھڑی ہے تے او بھی آ کے میرے قدماں دے نبی دے قدماں ٹیر کر دیندا ہے تے نبی علیہ السلام بخاری دی حدیث ہے میں اپنے کولوں گل نہیں کرتا جگاں دے پیر نے ویکھیا ایک صحابی نے تھیلی پھڑی ہے اس طرح تھیلا پھڑیا تے اتنا وزنی او دے کو چکیا نہیں جاندا او دا وزن چکن تو عاجز ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اینو ویکھیا او دے اندر کچھ کپڑے نے وہ کھان پین دیاں چیزاں نے تے آقا علیہ السلام حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کانہ مذہبۃ جگاں دے پیر نے اپنے صحابہ دا مال لیاونا ویکھیا تے نبی دا چہرہ ایویں کھل جاندا ہے جویں سونے دی ڈلی ہوندی ہے تے نبی علیہ السلام نے انہاں جو کچھ صحابہ نے آندا ہے فرمایا انہاں نو دتا ہے تے آقا فرماندے نے من صلی فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا جیڑا انسان اللہ دے راہ دے اندر خرچ کردا ہے
تے کسے ننگے نو کپڑے پہناندا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو بہت بڑا اجر عطا کرن گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو اللہ جنت دے حلے پہنان گے۔ آئیے میں اگے چلنا، ایک بی بی آؤندی ہے، انہیں ویکھیا نبی علیہ السلام دے بدن تے چادر نہیں، تو چادر لے کے آؤندی ہے، میرے پیغمبر نو پیش کیتی ہے، چادر بڑی سونی ہے، بڑی خوبصورت ہے، تے میرے پیغمبر نے اپنے بدن دے اتے لئی ہے، تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا تے آندے نے محبوب جی تھانوں چادر بڑی سونی لگدی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اتے لئی تے چادر حقیقت نبی پاک کو ہور ہے بھی نہیں سی، تے عبد الرحمن نے کری گیا نا کہ چادر بڑی سونی لگ دی، تے نبی علیہ السلام نے لا کے نا تے عبد الرحمن بن عوف کو دے دی، فرمایا یار تینوں اگر چنگی لگ دی بھائی تو لائی جا، تے عبد الرحمن بن عوف نے چادر اتے لین واسطے نہیں لئی۔ ہن حدیث دے الفاظ سنو، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے واللہ ما سألتہ للبسہ انما سلکتہ لتکون فی، فرمایا لتکونی کفنی قال سہل فکانت کفنہ۔ حضرت عبد الرحمن نے اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ چ میری جان ہے، میں چادر اللہ دے رسول کولوں اتے لین واسطے سردی کچر واسطے نہیں لئی، میں تے چادر اس واسطے لئی ہے کہ اس چادر نو مرن تو بعد میں اپنا کفن بنا لواں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جدو فوت ہوئے نا پھر اس چادر کے اندر عبد الرحمن بن عوف کو کفن دکھا گیا۔ سبحان اللہ، یار صحابہ دی کتنی عظمت ہے اور کتنا پیار ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے نبی علیہ السلام سے ناخن رکھے، فرمایا جب میں مر جاواں نا اے ناخن میرے ہتھاں تے رکھ دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کوئی لباس ہی کپڑے سن وہ رکھے، حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ ناخن، کہنے لگے قبر سے جاواں گا نا تے فرشتے میرے کو آن گے حساب لین واسطے، میں فرشتیاں نو کہاں گا میرے کولوں اس ہستی دے ناخن نے کہ جدی ایک ایک ادا نو اللہ نے اپنا قرآن بنا کے عرش تو زمین تے نازل کر دیا۔ سبحان اللہ، کسی نے نبی پاک دے بار رکھے، اما جی ام سلمہ بخاری دی جو ہے نبی علیہ السلام دے بار رکھے سرکار، جڑا بندہ مدینے وچ بیمار ہوندا ہی نا انہوں پانی چھنا لے کے نا وہ نبی دے بار پہ ہو کے نا اس طرح پھیر کے انہوں دیدیاں سن، اللہ اس بندے کی شفا عطا کر دے۔ سبحان، کسی نے نبی دے برتن رکھے، یہ صحابہ نے اس طرح عبد الرحمن بن عوف نے نبی دی چادر لئی انہوں طے کر کے سنبھال چھڈیا، فرمایا میں جدو دنیا تو مراں گا مینوں نہلا کے کفن اس چادر چ دیا جے تاکہ میں اللہ دے ہاں جاواں، میں کہاں گا اللہ میں تیرے نبی دے بدن نہ لگی ہوئی چادر لے کے آیا، اس جسم نو اگ کیویں لائی۔ سبحان اللہ، آئیے میں اگے چلا تاکہ ٹائم میرے کو تھوڑا ہوندا 1:30 ہو چلا ہے، میں اگے ہی ساڈے صدر صاحب کہہ رہے جی جمعہ چھیتی مکایا کرو۔ یمن دے وچوں نا حلے آئے، یمن دے وچوں حضرت عمر بن خطاب دا نام ہے، حلے آئے، حضرت عمر نے حلے سارے صحابہ کو تقسیم کر دی، سارے حضرت حسن بھی ایک حلہ دیتا ہے، حضرت حسین یہ ہن کاتے نالے چھوٹے بچے سن تے حلے بڑے سن، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کول کوئی چیز نہیں رکھی، سارے حلے تقسیم کر دیتے، تے حضرت حسن حسین دے حلے چھوٹے نے، تے حضرت عمر نے سپیشل بندہ یمن چ بھیجیا، حضرت حسن تے حسین تے میچے دے انہاں دے بدن دے مطابق حلے منگوائے، وہ جڑا بندہ یمن چ حلے بناندا سی انہوں حضرت عمر نے چٹھی لکھی جلدی میرا حکم آ ڈرے،
حلے تیار کر کے اس سیف دے چلتی پیج دے یمن دے وچوں حلے منگوائے حسن تے حسین نو پہنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں انہاں پہنے فرمایا نبی دے نواسیو تسی بھی منوں ذرا خوش ہو کے وکھاؤ نا حضرت عمر بن خطاب بھی ہسے حضرت حسن تے حسین بھی ہس پے سبحان اللہ حضرت عمر کہتے ہیں آج میری محنت پوری ہو گئی ہے کیونکہ قیامت دا دن ہوئے گا حضرت حسن تے حسین دی مسکراہٹ جیڑی ہے اللہ اللہ یہ بھی ساری کامیابی دا سبب بنے گی اللہ 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 وہ لوگوں نبی دے نواسے جنہاں دا حضرت عمر پیار کر دینے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نواسیاں دا وظیفہ بدری صحابہ دے برابر لا دیتا جنہ بدریاں دا وظیفہ ہے انہی ہی حسن تے حسین دا لایا حضرت عبداللہ بن عمران کے اندر نے ابا جی میرا وظیفہ گھٹ لایا جے حسن حسین دا وظیفہ بدری صحابہ دے برابر لا دیتا جے حضرت عمر آندے نے عبداللہ تو حسن تے حسین دے نانے جیا نانا لیا حسن تے حسین جی نانی جی نانی لیا او دی ماں ورگی ماں لیا او دے باپ جیسا باپ لیا تینو حسن حسین جیسا نانا لیا نا اپنے بیٹے عبداللہ کو دے وہ جیسا نانا لیا تیرا وظیفہ لا وہ دی نانی لیا نانا کون محمد رسول اللہ تے نانی کون خدیجہ الکبریٰ باپ کون علی تے ماں کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ نبی دیکھ صحابی نے حضرت ابو سلمہ سنن نبی داؤد دی روایت انہاں دی عمر سی 7 سال قافلہ ایک آیا نا تے انہاں اسلام قبول کیتا تے آپ نے فرمایا بھئی تھانوں قرآن آؤں دے سارے بندے چپ رہے جڑے بابے ہیں نا چٹھیاں داری وہ بھی چپ کیونکہ آج کل ساڈے معاشرے چ بابے نوں گالاں بڑیاں ہوندیاں نے دعا کو نہیں تے قرآن پڑھنا چاہیے اگر قرآن پڑھیا نہیں نا تے بابیو قرآن پڑھو قرآن پڑھیا نہیں 72 سال کے بابے نے قرآن حفظ کیا 72 سال بھائی ندیم صاحب 72 سال کے بابے نے قرآن حفظ کیا تو بابے ہو تسی قرآن اگر ناظرہ نہیں پڑھیا تو ہی نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکتے کاروباری لین سارا دماغ بڑا کام کرتا ہے ایک ایک گل کا حساب رکھ رہے ہیں اتوں مال اینے دا لیا اتنے اینے دا ویچیا اینی پرافٹ آئی ہے تو قرآن پڑھن تو کی ساتھ دنیا تو جاؤ تو قرآن پڑھو میں شاید اگے جمعے کی گل سنائی سی ساڈے پسرور کے قریب ایک پنڈ تو دنیا تو ایک بابا بہت ہو گیا پر کدوں کا ہوا وہ قبر کڈن ڈے سن قبر کردے کردے نال دی قبر بھی ڈگ پئی اس قبر دے وچوں ایسی خوشبو آئی پورے قبرستان چ پھیل گئی انہاں جا کے پتہ لگا فلانے گھر دا بابا ہے بابے کی بیوی سیدھا سے انہوں جا کے پوچھا کہ بابے نے کی کرتے سن انہوں نے کہا بابے نے قرآن نہیں پڑھے سارا دن قرآن اگے رکھ دیا اتنے انگلیں پھیرتے رہتے سن اللہ ہے بھی حق ہے بھی سچ ہے بھی حق ہے بھی حق ہے بس ہے ہی کرتا رہتا سی اجے قرآن بھی پڑھیا قرآن دی ہر آیت نو ہر لفظ نو آندا اللہ بھی حق ہے بھی سچ ہے بھی حق ہے اس گل دی بنیاد تے بابا پتہ نہیں کدوں دا مریا رب نے کفن نو مٹی بھی نہیں لگنی تے جڑا بندہ قرآن پڑھ لے رمضان کے اندر ننگے اپنی ایمانداری نہ دسو ہاں کنے بندے نے جنہاں قرآن پڑھیا ہن ہی پتہ لگ جائے کنے بندے نے جڑے رمضان تو بعد جنہاں قرآن پڑھیا آخر مہینہ ہو گیا اے امتحان اجے فضائل قرآن تو میں جمعہ نہیں پڑھایا رمضان دے ایک قید پڑھیے اللہ ایک کپڑ اونٹنی کا سواب عطا کرتا ہے قید نہیں لیکن اسی قرآن نہیں پڑھتے قرآن کی برکت بڑی میرے بھائی تو میں بات کر رہے ہیں ابو سلمہ بچے سن اگے ہو گیا اللہ رسول مینو قرآن یاد ہے سورۃ القضاء وقضاء 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 جگاں دے پیر فرماندے ہیں اج تو بعد تو انہاں دا ایمان ہے یہ سارے تیرے مقتدی نے تے بچہ چھوٹا سی نا تے جدوں سجدے جاندا ہے پیچھے دے چتر ننگے ہو جاندے سی ہن 7 سال دا کیڑا بچہ ہوندا ہے سارے بڈھے پیچھے مقتدی
تے بچہ کے امام تے فقہ حنفی ہے کہ بچہ جماعت نہیں کرا سکتا، یہ فقہ حنفی ہے۔ تے میں کہا بچہ نہیں سب سے جنہوں نبی پاک نے امام کر دیا، یہ مطلب تیری فقہ افسر ہے، نبی کی حدیث افسر نہیں۔ ایک کہنے لگا کہ نبی نہ بندہ جماعت نہیں کرا سکتا، اس پاکی ملکی کا پتہ نہیں۔ تو میں نبی علیہ السلام جدو مدینے تو باہر جاندے سن، عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنے مسلے کا امام تے ممبر کا خطیب تے اب بچہ نمازاں کا مؤذن مقرر کر کے جاندے سن۔ عبداللہ کو اذان نہیں کرانی ہے، جماعت نہیں کرانی ہے، جمعہ نہیں پڑھانا ہے۔ میں کہا بھی نبی نے سن صرف ایک محض ایک ہی ہے کہ نبی پاک دی حدیث کی مخالفت کیویں کر، حدیث دا رد کیویں کر۔ ہن صحابہ نے نا بیبییاں نے رولا پایا، اگے بندے سن تے پیچھے بچے تے پیچھے بیبییاں، وہ جو سجدے جائے انہیں چتر بیبییاں نے رولا پایا امام تے چتر تے کجو انہوں پھر نا ایک بڑا بہترین چوبا نہیں ابھی نا انہوں سوال دیتا۔ یہ مطلب ہے جڑا امام ہوئے نا انہوں سوٹ ساٹ لے کے دینے چاہیے، کیوں میاں نہیں حاجی رمضان صاحب نے پہلے سال میں پڑھایا کہ رمضان کو تو نہ لے تو اس کے بعد میں توبہ کر لی۔ اماماں کو کپڑے لے کے دیا کرو، میں کپڑے مانگدا نہیں، مثلا تھوڑے بھلے جڑے قاری نے حافظ نے جڑے امام نے جتھے نمازاں پڑھدے ہو انہاں نوں سوٹ لے کے دینا بھی ثواب ہے، انہاں دی خدمت کرنا ثواب ہے۔ اسی بس کوئی مسئلہ پڑھا ٹھیک ہے یار دیندے نہیں 12,000 تنخواہ یا بڑی بات ہے 15,000 تنخواہ تھوڑی، ہوں 15,000 کی کرتا جیسے 204 روپئے 210 روپئے پٹرول ہو جائے۔ سبحان اللہ، ملک کا اللہ ہی آتا ہے۔ خدا آبادی کاریاں دی خدمت کریا کرو، انہاں نال پیار کریا کرو، انہاں دی خدمت کرنا ثواب ہے، عذاب نہیں۔ اگر کوئی امام ہے یہ جبا سوا کے دیتا، یہ بڑا راضی ہویا، بچہ ہی چھوٹا وہ جبا لوکاں دے گھراں وچ لئی پھرے، دیکھو جی مینوں جبا دیتا ہے کپڑے دے، تو اللہ پتہ نہیں آسمان سے کتنا راضی ہویا ہوئے گا۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا سارے ساتھی میں گزارش کراں گا کہ کم از کم 1,000 روپیہ جڑا نا 500,000 ضرور دیا کرو یار 8 دن بعد۔ میری تھوڑے کے گزارش ہے، پچھلے جمعے بھی 60,000 روپیہ ہویا سی، وہ دا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی 60,000 کا سیمنٹ آ جاتا ہے، 1,20,000 مزدوری تو ساری پکی وہ آلریڈی جانی یعنی کہ 4 لاکھ تے تقریباً 80,000 5 لاکھ روپیہ مزدوری بنتی ہے ساری مہینے کی، تے وہ تے آلریڈی جانی ہے پاویں جو مرضی ہو، اسی مزدوری وال خیال نہیں کرتے، سیمنٹ دے دینا بھائی سیمنٹ بھی دے دیا کرو۔ اینے ساتھی نے کوئی 50 توڑے 100 توڑا سیمنٹ لیا کے تھے آپ سیمنٹ چھوڑ جیا کرو آن کے، سانو پیسے کی لوڑ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تھوڑا دینا قبول فرمائے۔ سارے ساتھی مہربانی کرے جے ذرا دل کھول کے تعاون کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ اے 20,000 روپیہ ساڈے حاجی مشتاق صاحب دے بیٹے نے عاقب صاحب انہوں نے بھیجیا ہے، 5 بھیجنا ہی انہوں نے لیکن 20 بھیجیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی عاقب دی کاروبار دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے اور اللہ انہاں دے مال چ رزق چ اللہ برکات نازل فرمائے۔ اے 5,000 روپیہ اے بچے چھوٹے نے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دی جوانی چ برکت عطا فرمائے۔ ہر جمعے بچہ جڑا 2,000 کدی 5,000 کدی 3,000، اللہ تعالیٰ اس بچے نو دین دا عالم بنائے اور قرآن دا قاری بنائے۔ اس طرح جتنے بھی سارے دوست احباب نے، سارے بھائی ندیم صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق چ بھی برکت پائے اور تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار اس طرح بھائی عزیر صاحب نے
میرے بڑے اچھے اور پیارے بھائی نے، وہ اپنے باپ کی وجہ تو نا انہوں نے مینوں بھی بھائی بنایا. اللہ تعالیٰ میرے بھائی عزیر دیاں کلی پریشانیاں دور فرمائے. اچھی کہہ جو آمین کی ہویا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دے والد ساڈے بزرگاں نو حاجی ایوب صاحب دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے. انہاں دی والدہ محترمہ دی قبر تے اللہ کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. ماشاءاللہ یہ بھی اپنے باپ دی طرح مرکز نال تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دیاں ساریاں پریشانیاں نو آسانیاں وچ بدلے انشاءاللہ پھر زیادہ تعاون کریں. تو اس طرح ساڈے بھائی مزمل صاحب مزمل پٹی صاحب تشریف لے آئے نے. اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحت دے اور انہوں نے والدہ نے بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس طرح حاجی رمضان صاحب نے، بھائی بابر صاحب نے اور ساڈے میاں عبد الحفیظ صاحب نے. یہ تو میرے پرانے ساتھی نے نا، پرانے کئی میرے بابے بھی پرانے نے. بابا جی عبد الکریم صاحب نے، کیوں بابا جی ہر جمعہ بابا جی نے اتنے پڑھنا. اللہ تعالیٰ جتنے بزرگ کرسیاں دے بیٹھے نے اللہ انہاں سارے نو صحت دے اور سارے میرے دوستاں احباب دا آنا اللہ قبول فرمائے. میرے بڑے محترم بڑے پیارے بھائی قاسم صاحب نے، اس طرح دیگر رفقا اللہ سب دے رزق مالو جان چلا برکات نازل فرمائے. اور بھائی عبد الحفیظ صاحب دی والدہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے. میرے بڑے پیارے بھائی عبد المنان صاحب نے جڑے ماشاءاللہ دن رات کدی کسی چیز کی ضرورت پی ہے لین واسطے بازار جانے لیکن اینی گرمی چ جانا اور اینی گرمی چ محنت کرنی، میں کہنا جی بڑے حوصلے کی کام ہے. اللہ اس مرکز نو انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا. ہاں جی اور بھی ساتھی جڑے مرکز نال تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے. اللہ تعالیٰ تھوڑا تعاون کرنا. کسی نے اگر سیمنٹ دینا ہے، سیمنٹ تے بڑے مجمے دے اندر ماشاءاللہ کوئی ساتھی ہے 10 توڑے 20 توڑے 50 توڑے 100 توڑا اگر دینا چاہے تو دے سکتے. باقی ساری جڑی باہر دی ساری ٹائل ہے وہ تقریباً 1650 میٹر اینا کو اینی ہے نا، لیکن او دا جڑا بل بنیا نا وہ 14,50,550 روپئے بنے. جڑی ساری ٹائل سجے کھبے سامنے فرنٹ تے ساری لگنی تاکہ وہ روغن دا کام بھی مک جائے. تو بھائی عمار صاحب عمار ٹائل والے نے بھائی عمر صاحب شاید آئے نے کہ نہیں انہاں ہونا سی تے انہوں نے مجھے فون کیتا جی آئے جن روز ریٹ ود رہے نے تے تسی اس طرح کرو کہ ٹائل منگوا لو. میرا دوست ہے کراچی سٹائل کمپنی دے اندر جی ایم ہے تے میں انہوں کہنا جڑا کمپنی دا ریٹ ہے وہ 1030 روپے. مارکیٹ جڑی 1 نمبر ٹائل ہے جڑی 990 والی خرید دے نا 20 روپے وہ دے دے 11 سارا میں مکھن کٹیا. لیکن جی 1 نمبر ہے وہ زیادہ پیسے نہیں دے لیکن 1050 روپے میٹر سانو ٹائل ملی اور تقریباً 250 بوری باؤنڈ بھی لگنا ہے. وہ بھی 2,07,000 کچھ پیسے بنے یعنی 17 لاکھ روپیہ بنے. میں انشاءاللہ آج پیسے بھیجنے نے کچھ تاکہ وہ ٹائل منگوا کے رکھ لیں. تو اس طرح یہ خرچے ایڈے لمبے لمبے چوڑے یہ ایویں نہیں ہوتے. اتنے ہزاراں دا تے کام ہی کوئی نہیں، اتنے لکھاں دا کام اور رب سارے پاڑے میلی جان دے. اللہ پورے کرتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں. اللہ پورے کرتا ہے، یقین کرو میرا کوئی کمال نہیں. میں تو ناچیز بیکار بالکل بندہ ہاں. اللہ تعالیٰ میرے کو کم لے رہے ہیں. اور میرے جڑے دوست احباب نے ساتھی نے جڑے پہلے دن تو جدوں تو جگہ لئی تے پہلے دن جمعہ کنے شروع کرایا میاں عبد الحفیظ صاحب نے. اہی جمعہ شروع نہیں کر دینا کہ کرو. اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا دے. انہوں نے میرے کو 1 لاکھ روپیہ لیا کہنے لگے تھی مجھے لاکھ روپیہ دیو تو میں انتظام کرنا. انہوں نے ٹوٹیاں شوٹیاں بنوا کے کوئی تیل شیل ٹوٹی بجی لا کے کہنے لگے جمعہ پڑھاؤ. اللہ نے جزا دے انہوں نے جمعہ شروع کرایا. ویکھ لو جمعہ شروع ہویا 2019 کے اندر 22 مارچ کا پہلا جمعہ پڑھایا تو ان کی نے 2022 20 نومبر کے اندر ہاں میرا طے خانہ کھولنا شروع کیا. تھوڑے عرصے اللہ پاک نے بہت بڑا کام لیا. میں آپ کو بعض دفعہ کسی سوچنا نا تو میں حیران ہو جاتا کہ ایڈا بڑا کام جہاں اللہ نے کیویں ساڈے کول لیا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ساریاں کمیاں پوریاں کرے گا. اور جننے میرے دوست نے میرے بھائی ندیم صاحب نے بھائی عزیر صاحب نے بھائی فیض صاحب نے حاجی رمضان صاحب نے اس طرح باہر تو میرے بھائی عدنان صاحب نے قطر تو اللہ تعالیٰ انہوں دی جوانی اللہ انہوں دی اہلیہ نو صحت دے والدین نو صحت دے
بھائی عدنان صاحب قطر تو وہ پہلے دن تو شروع تو جدوں دے چلن لگے نے نا وہ الحمدللہ ہر مہینے پاویں 2 لاکھ گلن پاویں 3 لاکھ گلن جنہیں بھی پیسے بھیجن وہ الحمدللہ بھیج رہے ترتیب نہ. اس طرح بھائی عبد الخالق صاحب نے بھائی جوید صاحب نے اور بھی ساتھی نے جڑے پکے ماشاءاللہ پاویں تھوڑے تھوڑے بھیجن پھر بھی الحمدللہ انہوں نے بڑا ہی تعاون کیتا ہے الحمدللہ. یہ ایویں ایڈی بڑی عبارت نہیں بن گئی. تو اللہ تعالیٰ ان سارے ساتھیاں کا تعاون کرنا تھوڑا بھی تعاون کرنا تسی بھی ہر جمعے ہی تعاون کرتے ہو تھوڑا کرتے ہو بوزا کرتے ہو اللہ سب کا تعاون کرنا قبول کرنا. الحمدللہ فرسٹ فلور تے ساری سیلنگ شروع ہو گئی. سارے بھائی طارق صاحب نے اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق چ برکت پائے وہی سیلنگ کر رہے ہیں. حاجی رمضان صاحب نے پنڈ دے ساڈے بھی وہ بھائی نے بڑے لاڈلے پیارے بھائی نے انشاءاللہ اتنے بھی انہیں کرنی ہے تھلے پھر جب اوپر مکمل ہو جائے گی پھر تھلے تہ خانے انشاءاللہ سیلنگ شروع ہو جائے گی. اس طرح پھر تیسری منزل میں اللہ تعالیٰ سب کا تعاون کرنا قبول فرمائے اور تھوڑا دینا اللہ قبول فرمائے. اے سارے ساتھی نے انہوں دی والدہ محترمہ فوت ہوئی نے جمعہ اتنے پڑھدیاں سن انہوں دی ماں دی یہ وصیت سی کہ میں جنازہ انہوں دا غائبانہ پڑھاواں لیکن میں چونکہ سوار والے دن اسی ادھر ہاں چنیوٹ سا فیصلہ آباد سیڈ والے سا میں آ نہیں سکیا تو انہوں نے کہا جی مہربانی کرو میری ماں دی وصیت نو پوریا کر دیو. انہاں دا بھی جنازہ پڑھانا تو میرے استاد نے جنہاں کو مشکات پڑھی ہے حافظ عمران علی صاحب انہاں دی اہلیہ محترم فوت ہوئی ہیں انہاں دا بھی جنازہ پڑھانا تو انشاءاللہ مختصر جنازہ ہوئے گا. سارے